ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه وليزوجه إذا بلغ وأيضا قال صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات بالکل طے ہے کہ ایمان میں کمال کا بنیادی سبب ایمان کی دعوت ہے۔ ایمان میں کمال کا بنیادی سبب ایمان کی دعوت ہے۔ جتنا ایمان میں کمال پیدا ہوگا اتنا آدمی کی زندگی میں دین میں کمال پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہر فرد کا ایمان کا داعی ہونا بے انتہا ضروری ہے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ ہر فرد کا، خصوصاً جو خطرے کے ماحول میں زیادہ ہوں، ان کو اللہ کے دین کی دعوت کو اپنے ڈاڑھوں سے پکڑنا ضروری ہے، اپنے ڈاڑھوں سے مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے۔ جو جتنا زیادہ خطروں کے ماحول میں ہو، اس کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اتنا ہی زیادہ ایمان کی دعوت کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ آدمی کے ایمان کا سودا ہو جائے گا اور ایمان کے سودا ہو جانے کا نقصان اسے دنیا میں نظر نہیں آئے گا، اور جب اسے محسوس ہوگا تو اس نقصان کی بھرپائی کا موقع بھی اللہ کی طرف سے نہیں میسر آئے گا۔ اسی لیے بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے کہ جو جتنے زیادہ خطرے کے ماحول میں ہوں، ان کے لیے ایمان کی دعوت پر جمنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ امت کے جوان یہ امت کا مستقبل ہیں، امت کے جوان امت کا مستقبل ہیں۔ امت کے ایک جوان وہ ہیں، امت کے بچے، امت کے جوان ایک وہ ہیں جو اس دور میں اسکولوں اور کالجوں کے حوالے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے حوالے آدمی کی معاشی ضرورت ایسی ضرورت بنی ہوئی ہے کہ ہر آدمی اپنے معاش میں ترقی کے لیے اپنی نسلوں کے بارے میں ایسا فکر مند ہے کہ اس کا دل و دماغ اسکولوں کی طرف، کالجوں کی طرف اس طرح تیزی سے چل رہا ہے
اس طرح تیزی سے چل رہا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہت تیزی سے جائے. جس طرح پانی کہیں پر بارش ہو، پانی جمع ہو اور جمع ہو کر کے نشیب کی طرف بہت تیزی سے جاتا ہے، اسی طرح طبیعتیں معاش کی طرف اور معاش کی فکروں میں اپنے اولاد کو دنیاوی تعلیم میں مشغول کرنے کی طرف بہت تیزی سے جا رہی ہیں، بہت تیزی سے. اس سے بے خبر کہ کس ماحول میں یہ بچے یہ تعلیم حاصل کریں گے، اس سے بے خبر کہ بچوں کا کیا نقصان ہوگا. لیکن اب اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہاں اسکولوں سے روکا جائے، کالجوں سے روکا جائے، نہیں. اس کا علاج کہ ایسی قوت ان کے اندر پیدا کی جائے، ایسی طاقت پیدا کی جائے کہ اس قوت اور طاقت کے نتیجے میں زہریلے اثرات سے یہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، زہریلے اثرات سے یہ اپنے کو محفوظ کر لیں. اور صرف محفوظ نہ کریں، ایک ایک ایمان والے جوان کو اس زہر میں، بے دینی کے زہر میں مبتلا ہونے سے بچا سکے. اگر ہم نے یہ فکر نہ کی، اگر ہم نے نہ کی، دو نظام ہے، ایک دینی تعلیم کا نظام ہے، دوسرے دنیاوی تعلیم کا نظام ہے. ہماری اولادیں دینی تعلیم میں کم، دنیاوی تعلیم میں زیادہ ہیں. اگر فیصد نکالیں تو فیصد یہ بھی نہیں نکلے گا کہ 1000 میں سے ایک دینی تعلیم کے حوالے ہے اور 1000 میں سے ایک بھی دینی تعلیم کے حوالے ہے. یہ فیصد نہیں نکلے گا. بعض علاقوں میں یہ فیصد بھی نہیں نکلے گا کہ مسلم بچوں میں 1000 میں سے ایک بھی دینی تعلیم کے حوالے ہے. دینی تعلیم کے حوالے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے. عالم دین بنے. اب سوچو، ایک نظام ہے دینی تعلیم کا جہاں عقیدے کی حفاظت، عمل کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت. ایک وہ نظام ہے جہاں نہ عقیدہ محفوظ، نہ عمل محفوظ، نہ اخلاق محفوظ، کوئی چیز محفوظ نہیں. لیکن جہاں حفاظت ہے وہاں کا فیصد بے انتہا کم ہے، اور جہاں خطرہ ہے وہاں کی تعداد کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. لیکن حل کیا ہے؟ باطل کے زہریلے اثرات سے حفاظت کے لیے، بلکہ اہل باطل کے دلوں میں ہدایت کا نور اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا عمل دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوت کا عمل دیا ہے. باطل سے صرف حفاظت کے لیے نہیں، اہل باطل کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا عمل دیا ہے. اگر یہ دعوت کی محنت سب کو محیط ہو گئی، دعوت کی محنت سے سب کی فکریں ہم نے کر لیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ صرف محفوظ نہیں ہوں گے، یہ دوسروں کو اللہ کی حفاظت میں لانے والے بن جائیں گے. دوسروں کو جو تیرنا سیکھ لیتا ہے وہ پانی کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خود اکیلے نہیں، کئیوں کو وہ ساحل تک پہنچانے والا بن جاتا ہے. اگر یہ داعی بن گئے تو بلا شبہ باطل کی موجوں کے درمیان ہیں، لیکن داعی یہ ایسا تیراک ہے جو تمام موجوں سے لڑتے ہوئے ساحل تک پہنچ جائے گا، اور پتہ نہیں کتنے ڈوبنے والوں کو سہارا دے کر وہ ساحل تک پہنچا دے گا، ساحل تک. اسی لیے بزرگان دین ایک بنیادی چیز کہ امت کے یہ نوجوان
صلاحیتوں سے بھرے ہوئے جو اسکولوں کالجوں کے حوالے ہیں، کوئی طالب، کوئی فرد ایسا نہ بچے جو ہماری فکروں میں نہ آ جائے. کوئی فرد اگر ان میں دین آیا، دین کی دعوت ان میں آئی، تو ملک کے انتظامی شعبوں میں دین جائے گا. ملک کے انتظامی شعبوں میں یہی ڈاکٹر بنیں گے، یہی انجینئر بنیں گے، یہی ماسٹر بنیں گے، یہی IAS PCS بنیں گے، یہی چھوٹی بڑی دنیا کی فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جائیں گے، یہی چھوٹے بڑے دنیا کی منڈیوں کے نظام میں جائیں گے. اگر ان پر محنت ہو گئی تو دنیا کے تمام شعبوں میں دین جائے گا. تمام شعبوں میں دین جائے گا. یہ جہاں ہوں گے اللہ کے دین کی تصویر ہوں گے، بلکہ اللہ کے دین کے مبلغ ہوں گے، اللہ کے دین کے داعی ہوں گے، تصویر نہیں ہوں گے. اللہ کے دین کا تعارف جتنا دنیا کے شعبوں میں ان کے ذریعے ہوگا، اتنا کسی سے اللہ کے دین کا تعارف دنیا داروں کے ماحول میں نہیں ہوگا. دنیا کے داروں کے ماحول میں نہیں ہوگا. دنیا داروں کے ماحول میں یہ صلاحیتوں سے بھرے جب اپنی صلاحیتوں کا رخ موڑیں گے دین کی طرف، تو ان کی صلاحیتوں سے پتہ نہیں کتنی خیر اس روئے زمین پر وجود میں آئے گی. پتہ نہیں کتنی خیر روئے زمین پر. اللہ کا فضل ہے جو محفوظ ماحول سے گزر کے، دعوت کے ماحول سے گزر کے اپنے تعلیم کی تکمیل کر رہے ہیں. تعلیم کی تکمیل، اور تعلیم کی تکمیل کے بعد اندرون ملک یا بیرون ملک میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی باطل کی موجوں سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا داعی شہدائی بنا کر دنیا کے شعبوں میں استعمال فرما رہے ہیں. دنیا کے شعبوں میں اللہ استعمال فرما رہے ہیں. اس لیے محنت کا ایک بنیادی رخ ہمارا اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں. بنیادی رخ یہ قابل رحم ہیں، قابل ترس ہیں. ایک طرف جوانی ہے، جوانی کی ابتدا ہے. دوسری طرف اس جوانی میں مدہوش نوجوانوں کے سامنے برائی کے تمام اسباب ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طالب علم کو اپنی فکروں میں لے کر اللہ کے دین کا داعی نہ بنا سکیں اور باطل گناہوں کے نقشوں سے ان کے ایمان کا سودا کر لے، اور جب وہ اپنے ماحول سے نکلیں تو بجائے اللہ کے دین کی عظمت کے ساتھ، اللہ کے دین کی محبت کے ساتھ، بلکہ وہ اللہ کے دین کا باغی بن کر کے نکلے. خطرہ ہے. پھر وہی ہوگا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے خون پانی تھا. یہ خون پانی تھا ایمان والے کا، نطفہ تھا ایمان والے کا. اس کی پڑھائی لکھائی پر صلاحیت لگی جان مال کی ایمان والے کی، لیکن فکروں میں نہ لینے کی وجہ سے صلاحیت اس کی ضائع ہو گئی، بلکہ صلاحیت اس کی اسلام کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گئی. اسلام کے خلاف. اس لیے یہ نوجوان قابل رحم ہیں، قابل ترس ہیں. ذمہ داری کام کے ساتھیوں پر ہے، دینی طالب علم محفوظ ماحول میں ہے، تربیت کے ماحول میں ہے، نگرانی کے ماحول میں ہے. لیکن ایک بچہ، ایک جوان جو اسکولوں کے حوالے، کالجوں کے حوالے ہے، یہ حد درجہ خطرے کی جگہ میں ہے. حد درجہ. لیکن خطرہ درپیش ہونے کی وجہ سے کیا انہیں روکا جائے گا؟ نہیں. اگر منزل کا راستہ یہی ہے تو موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے منزل تک پہنچا جائے گا. موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے. اگر ڈاکٹر بننے کے، ماسٹر بننے کے، انجینئر بننے کے ذرائع یہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جائیں. لیکن
ایسا ماحول تیار کیا جائے، ایسا ماحول کہ یعنی آدمی پانی کی موجوں سے گزر جائے لیکن نہ وہ خود ڈوبے اور نہ اپنے کسی ساتھی کو ڈوبنے دے۔ جب ہم اپنے جوانوں کو ایسا بنائیں گے تو یہ وہ جوان ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ وہ جوان ہوں گے جب یہ ملکوں میں جائیں گے یا دنیا کے شعبوں میں جائیں گے تو وہ ہدایت کی چابی بن کر جائیں گے۔ تھے ظلمت کے ماحول میں لیکن دعوت نے ان کو ایسا کھرا بنایا، ایسا کندن بنایا، ایسا ان کے اندر فکر کو بسایا کہ یہ جو ظلمت کے ماحول میں پلنے بڑھنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا چراغ بنا دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بزرگان دین کی طرف سے ایک مضبوط ہدایت، بڑی ہدایت کہ کوئی اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ایسا نہ بچے جو ہماری فکروں میں نہ ہو۔ اسی لیے ایک آسان سا کام، ایک آسان سا اتوار ان کی چھٹی کا دن ہے، اتوار ایسا ماحول اپنی مسجدوں میں قائم کیا جائے آبادی کی محنت کا کہ ان کے چھٹی کے اوقات وصول کر کے مسجدوں میں ان کو لایا جائے۔ آبادی کی محنت کا نظام ہو، آبادی کی محنت کا نظام عوام پر محنت کرتے ہوئے بالخصوص ایسے طلبہ پر محنت ہو جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اتوار کے دن جتنا دیر سے دیر تک آبادی کی محنت کا نظام مسجد میں ہو سکے اتنا دیر سے دیر تک آبادی کی محنت کا نظام کر کے ایک ایک کو اس پاکیزہ ماحول میں لایا جائے۔ پاکیزہ ماحول میں لا کر کے دین سکھانے کی فکر، دعوت کی محنت کی فکر ان کے دلوں میں بسائی جائے اور ان کو ایک بات سمجھایا جائے کہ منزل تک پہنچنا آسان اس وقت ہوگا جب تم دینی ماحول میں اپنے کو رکھو گے، ورنہ دماغ اگر بہک گیا، نگاہ بہک گئی تو تمہارے لیے منزل تک رسائی آسان نہیں ہے۔ تمہارے لیے گناہ دلوں کو بہکانے والا، دماغ کو بہکانے والا، آنکھ کو بہکانے والا، اگر یہ بہک گئے، گناہوں میں ڈوب گئے تو تمہیں دنیا کی بھی منزل کا ملنا مشکل ہو جائے گا، تمہیں دنیا کی بھی منزل کا۔ تمہاری جوانی گناہوں کی لذت تمہارے دل و دماغ میں ایسا محبوب بنا دے گی کہ تم اپنا مقصد بھول جاؤ گے۔ تمہارے ماں باپ کے دلوں میں جو آرزویں بسی ہوئی ہیں، جو تمنائیں تم سے جڑی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری تمنائیں ان کی خاک میں مل کر ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے محنت کرنا، مسجد کے ماحول میں لانا، مسجد کے ماحول میں خصوصاً ان طلبہ کو بنیاد بنا کر کے ہر اتوار میں آبادی کی محنت کی مقدار کو بڑھانا اپنی مسجدوں میں۔ یہ نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، نہیں، دن میں ایسا وقت بنایا جائے، ایسا نظام بنایا جائے کہ ان طلبہ کو آسانی کے ساتھ ان کے گھروں سے وصول کر کے مسجد کے اس نورانی عمل میں شریک کیا جائے۔ مسجد کے ان کا الگ سے کوئی جوڑ نہیں، طبقے واری جوڑ نہیں کہ ہاں اسٹوڈنٹ کا جوڑ نہیں، جوڑ کا عنوان نہیں، آبادی کی محنت کا عنوان، جس میں ملاقات ہر ایک سے، لیکن تلاش کر کے محلے کے ایک ایک اسٹوڈنٹ سے ملاقات، ایک ایک۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہر مسجد وار جماعت کو فکر لینا چاہیے، ہر مسجد وار جماعت کو، ہر ٹھیلے کے ذمہ دار کو، ہر حلقے کے ذمہ دار کو، ہر ضلع کے ذمہ دار کو، ہر کام میں لگے ہوئے ساتھی کو کہ اگر یہ جوان ضائع ہو گئے تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ امت ضائع ہو گئی۔ جوان یہ بنیاد ہے، جوان نہ بچہ بنیاد نہ بوڑھا بنیاد، یہ جوان بنیاد ہے، یہ صلاحیتوں سے بھرا جوان بنیاد ہے۔ عالم کا بگاڑ صلاحیتوں کا غلط استعمال ہے، یہ جوان بگڑے گا، صلاحیتوں کا استعمال غلط کرے گا، کبھی بھی دنیا میں خیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے ایک کام یہ، ایک کام، دوسرے ہر مسجد وار جماعت اپنے اطراف میں رہنے بسنے والے ایک ایک اسٹوڈنٹ کی فکر کرے، روزانہ کی ملاقاتوں میں
روزانہ کی ملاقاتوں میں ایک ایک اسٹوڈنٹ کی فکر کیوں کرے؟ مخلوط نظام تعلیم نے ایمان پر خطرے کو ایسا بڑھا دیا کہ اگر ہم نے سنبھالا نہیں تو شاید ان کا ایمان محفوظ نہ رہ سکے۔ ارتداد کی سب سے زیادہ لہر جو سارے عالم میں ہے وہ انہی راستوں سے ہے۔ باطل نے ایسی دکان کھولی جس دکان کے ذریعے وہ ایمان کا سودا کرنا چاہ رہا ہے۔ ایمان کا ہماری ہوشیاری کیا ہوگی؟ ہماری ہوشیاری کیا ہوگی؟ ہوشیاری یہ ہوگی کہ ہم اپنے دنیا کا فائدہ تو اٹھا لیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے ایمان کا سودا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے ایک ایک مسجد اپنے محلے میں رہنے بسنے والے ایک ایک اسٹوڈنٹ کی فکر کرے۔ ایک تو مسجد کے اعمال میں شریک کرنے کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار میں آبادی کی محنت کو بڑھا کر نورانی ماحول میں لانے کے اعتبار سے، تیسرے کم از کم ان کی چھٹیاں وصول کرنے کے اعتبار سے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی چھٹیوں کو گناہوں کے لیے استعمال کریں، اپنی چھٹیوں میں نظام غفلت کا گناہوں کا بنائیں، ہم محنت کر کے کوشش کر کے ان کی چھٹیوں کا نظام اللہ کے راستے کے خروج کا بنا دیں۔ اللہ کے راستے کا ایک ہے ان کی چھوٹی موٹی چھٹیاں جو درمیان میں آتی رہتی ہیں، اعلیٰ درجہ ہے اگر انہیں 3 دن کی چھٹی میسر ہے تو 3 دن کا وقت ان کا وصول کیا جائے، 5 دن کی ہے 5 دن کا وصول کیا جائے، 10 دن کی ہے 10 دن کا وصول کیا جائے، ورنہ کم از کم مہینے میں 3-24 گھنٹے ان کا لگ جائے۔ کوئی چھٹی نہیں ہے، اتوار ان کی چھٹی کا دن ہے، مہینے کے 3-24 گھنٹے اتوار ان کا وصول کیا جائے۔ اتوار معمولی نہ سمجھیں، یہ 24 گھنٹے کی تشکیلیں معمولی نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ اسلام نے تو ایسا نظام قائم فرمایا، بچہ پیدا ہو بچے کے کان میں اذان دو، اقامت کہو، معمولی نہ سمجھو اسے۔ 2-3 منٹ کی اذان اور اقامت معمولی نہ سمجھو، اس کے دلوں پر توحید و رسالت کا ایسا گہرا نقش قائم ہوگا کہ یہ گہرے نقش اس کو ارتداد سے محفوظ رکھیں گے۔ معمولی نہیں، غیر شعوری زندگی ہے، ابھی آیا ہے دنیا میں، اسباب کے ماحول میں ابھی آیا ہے، ابھی تک اللہ کی قدرت کے نقشوں کے درمیان تھا، اب دھوکہ کھانے کی جگہ اب آیا ہے، اللہ کے غیر سے دھوکہ کھائے گا، اللہ کے غیر کا دھوکہ لگے گا، اسباب کا دھوکہ لگے گا۔ اذان اور اقامت، اس کے کان میں اذان دو، اقامت کہو، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ادنا سے ادنا، اس کو کوئی آدمی، بڑے سے بڑا آدمی اس کو اگر اس سے تعبیر کرتا ہے کہ ہاں یہ ایک مجنونانہ عمل ہے تو وہ آدمی ایمان سے خارج ہے۔ ایسا خیر سے بھرا تھوڑی دیر کی اذان اور اقامت یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہم ایک جوان کو 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں نکالیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ 24 گھنٹے سے کیا ہوگا، ہمارے ذہنوں میں ہو تھوڑی دیر مسجد میں لانے سے کیا ہوگا، تھوڑی دیر آبادی کی محنت میں شریک کرنے سے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کو اتنا بڑا بنا دیں گے کہ ایک دن آپ کو وہ پورے عالم کے اعتبار سے اللہ کے دین کا داعی بنا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے دین کا داعی اللہ کا فضل ہے، جنہوں نے تبلیغ جان لیا پڑھائی کے ماحول سے، آج ملکوں کے تقاضوں پر اللہ کے دین کی محنت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اپنی کمائیوں سے بجائے اپنی گندی خواہشات کو پورا کرنے کے، کمائیاں بچا بچا کر کے اللہ کے دین پر لگا رہے۔ بعد ایسے ملے یہ پیوند لگی شیروانی کیوں پہنتے ہیں؟ جواب یہ تھا شیروانی پر پیسے کیوں خرچ کریں، یونیورسٹی کے ماحول میں پہننا ضروری ہے اس لیے پہن رہے ہیں، پرانی سے بھی کام چل رہا ہے، پیسے بچا کے ہم چاہتے ہیں اللہ کے دین کے تقاضے عالم کے اعتبار سے پورے کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں ہم اپنے پیسوں کو کیوں مشغول کریں، ضرورتوں میں تنگی پیدا کر کے اللہ کے دین کے تقاضوں میں ہم وسعت کیوں نہ پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک ذہن بنائیں گے، یہاں تک ذہن بنائیں گے۔ گئے تھے اسکولوں میں کالجوں میں، دنیا کے سارے خواب دیکھ کر،
سارے خوابوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے، گھر ایسا، گاڑی ایسی، شادی ایسی، کپڑے ایسے، لیکن اللہ نے دعوت کی محنت سے صلاحیتوں کا رخ بدل دیا۔ اس لیے درخواست ہے، ہر ضلع، ہر زون، ہر حلقہ، ہر مسجد یہ طے کرے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کی محنت کو ایک بنیادی عنوان بنانا ہے، طبقات عنوان نہیں بنانا ہے، طبقات عنوان نہیں، بنیادی عنوان بنانا ہے، بنیادی عنوان۔ مسجد وار جماعت کی فکروں میں، جہاں پر چھوٹے بچے ہیں مکتب میں لانے کے اعتبار سے، گھر کی مستورات ہیں تعلیم کے حلقوں میں شریک کرنے کے اعتبار سے، گھر کے مرد ہیں مسجد کے اعمال میں شرکت کرنے کے اعتبار سے، ایسے ہی یہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ یہ اعمال دعوت میں شریک کرنے کے اعتبار سے۔ اس لیے درخواست ہے، ہر ضلع یہ عزم کرے، ہر ضلع۔ اگر آپ نے محنت کا میدان نہیں بنایا تو باطل نے انہیں اپنی محنت کا میدان بنا لیا، ہماری گودوں سے نکال کر اپنی گودوں میں لے لیا۔ اور اگر اسکول اور کالجز ہم خود چلانے والے ہیں تب بھی باطل نے ہمارے اسکولوں کالجوں میں اپنا نظام داخل کر دیا۔ نام ہمارا ہے، ہم مسلم چلا رہے ہیں، نام ہمارا ہے، نظام ان کا ہے، نظام ان کا ہے۔ ایمان وہاں بھی محفوظ نہیں ہے، ایمان وہاں بھی محفوظ نہیں۔ باطل نے اپنی گودوں میں لے لیا، اگر ہم نے فکریں نہ کی تو یہ ہماری نسلیں ضائع ہو کر رہے گی، اور ضائع نہیں، باطل کا آلے کار بن کر ہمارے خلاف استعمال ہوں گی۔ اس لیے درخواست ہے، اللہ کے واسطے اس کی فکریں مضبوط لو، اس کی فکریں روزانہ مسجد وار جماعت کے ذریعے، ہفتے میں ایک مرتبہ آبادی کی محنت کے ذریعے خصوصی طور پر ایک ایک کو تلاش کر کے عام مسلمانوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے خصوصی طور پر ایک ایک کو تلاش کر کے کم از کم ہر ایک اسٹوڈنٹ کا مہینے میں 3 مرتبہ 24 گھنٹہ لگوا کر، اگر ان کی ایک ساتھ 3 دن کی چھٹی نہیں، 4 دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، کم از کم 24 گھنٹے کر کے 3 مرتبہ 24 گھنٹے لگوا کے، اور ایک مرتبہ مقامی اعمال میں شریک کرنے کی فکر، ایک مرتبہ، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم نے اتنا قابو میں کر لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے ہم نے اللہ کے دین کی محنت کا ایسا عنوان قائم کر دیا کہ اس عنوان سے دنیا کے تمام شعبوں میں اللہ کا دین جائے گا، تمام شعبوں میں اللہ کا دین جائے گا۔ ایک ڈاکٹر مسلمان وہ اپنے معاش کے لیے نہیں ڈاکٹر بن کے لوگوں میں جائے گا، نہیں، اللہ کی مخلوق پر رحم کھانے کے جذبے سے پیشہ اختیار کرے گا۔ ایک مسلمان وکیل اللہ کے مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے یہ پیشہ اختیار کرے گا۔ ایک مسلمان IAS، مسلمان PCS اپنے پیشے کو معاش کی بنیاد نہیں بنائے گا، اپنے پیشے کو خدمت خلق کی بنیاد بنائے گا۔ جو لوگ پیشوں کو خدمت خلق کی بنیاد بنائیں گے وہ جانوں پر، مالوں پر، جانوں پر ظالم نہیں بنیں گے، مالوں میں غاصب نہیں بنیں گے، جانوں پر ظالم نہیں بنیں گے، مالوں میں غاصب نہیں بنیں گے، بلکہ وہ اپنی جان مال سے ان کو نفع پہنچائیں گے، نفع پہنچائیں گے۔ اس لیے ایک بنیادی چیز، ہم لمبی چھٹیاں ہیں، سردیوں کی چھٹیاں ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، فکروں کے ساتھ وصول کرنا۔ آپ ترتیب نہیں بناؤ گے، یہ اپنی ترتیب بنا لیں گے۔ آپ ترتیب بناؤ گے دعوت کی، اور ان کا نفس جب ان کی ترتیبیں بنائے گا تو ترتیب بنائے گا گناہ کی سیاحت کی۔ آپ ترتیب بناؤ گے دعوت کی، شیطان ان کی ترتیب بنائے گا سیاحت کی، سیاحت کی جگہوں میں جا کے جان بھی ضائع کریں گے، مال بھی ضائع کریں گے۔ دعوت میں جا کر جان بھی بچائیں گے، مال بھی بچائیں گے، ایمان بھی بچائیں گے۔ اس لیے درخواست ہے، سب عزم کرو، یہاں ہمیں محنت کا میدان بنانا ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا باقی نہ رہے جو ہماری فکروں میں نہ ہو۔ پھر آپ دیکھو ساری دنیا کہے گی ہاں وکیل ہو تو ایسا ہو، ڈاکٹر ہو تو ایسا ہو، ایک افسر ہو تو ایسا ہو، وہاں رشوت نہیں ہے، وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہے۔ لوگ یوں کہیں گے،
قدموں میں آئیں گے. اسلام کا تعارف ان کی زندگیوں سے ہوگا. اسلام کا تعارف. بہت سارے ایسے دوست ہیں جج ہیں, بعض لوگ برادرات وطن کہتے ہیں کاش میں مظلوم ہوں, کاش میرا مقدمہ صاحب کے پاس پہنچ جاتا تو ہمیں انصاف مل جاتا. ہم نے بہتوں کو دیکھا ان کے ذریعہ انصاف ملتے ہوئے, بہتوں کو دیکھا ہے. جائیں گے یہ ملک کے انتظام میں, ملک جو کراہ رہا ہے, ہر طرح کی بدعنوانیوں سے جو ملک کراہ رہا ہے, جب یہ جائیں گے ان اسکولوں کالجوں سے نکل کر کے ملک کو ہر طرح کی بدامنی سے نکالیں گے, بدعنوانی سے نکالیں گے, اور ملک کو ہر طرح کی راحتوں سے, اللہ کی طرف سے اترنے والی ہر طرح کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے ہر ضلع, ہر حلقہ, ہر مسجد یہ فکریں اوڑھے, یہ فکریں مسجد وار جماعت سے لے کر کے پورے شہر کے ساتھی, پورے صوبے کے ساتھی. کوئی نہ بچے جو دعوت کی فکروں کے بغیر کوئی اسٹوڈنٹ رہ جائے. بہت بنیادی چیز ہے. ورنہ دوستو معاش کے چکر میں اگر ہم نے ان کے ایمان کا سودا کر لیا, یہ مجرم بعد میں ہیں, پہلے مجرم اللہ کیا ہم ہیں, پہلے مجرم ہم ہیں. ہم ماں باپ نے معاش کی فکر کیا, گھر خاندان نے معاش کی سوچا, لیکن ان کے معاد کی نہیں سوچا, ان کے آخرت کی نہیں سوچا, ان کے آخرت کی نہیں سوچا. اس لیے درخواست ہے سب عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں ان کی پوری فکر کرنا ہے. اسی لیے اسٹوڈنٹ کو لگانا ہے دعوت میں, ان کے ایمان کو بچانے کے لیے, ان کے ایمان کو بچانے کے لیے. دوسری قسم ہماری دینی طلبہ کی ہے, بلا شبہ محفوظ ماحول میں ہے, بلا شبہ محفوظ ماحول میں ہے, لیکن عالم کے لیے ہوتا ہے, عالم کے لیے ہوتا ہے. موت العالمی موت العالم, عالم کی موت عالم کی موت ہے. کیا مطلب؟ ایک عالم کی فکروں کے ساتھ, عالم کی فکروں کے ساتھ جینے والا ہوتا ہے. یہ طلبہ, دینی طلبہ بلا شبہ محفوظ ماحول میں ہیں, لیکن ان کو دعوت کے کام میں لگانا ہے ایمان کو سارے عالم میں پہنچانے کے لیے. اسٹوڈنٹ پر محنت کرنی ہے دعوت کی, ان کے ایمان کو بچانے کے لیے. دینی طلبہ کو دعوت کی فکروں میں لگانا ہے, ان کو عالم میں ایمان پہنچانے کے لیے, عالم میں ایمان پہنچانے کے لیے. یہ اگر اللہ کے دین کے داعی بنے تو دینی شعبے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام دینی شعبوں میں تھے, آپ کی امامت جیسی تھی ویسی امامت زندہ ہوگی. آپ کی امامت جیسی تھی, آپ کی خطابت جیسی تھی, آپ کی تعلیم جیسی تھی, آپ کی تبلیغ جیسی تھی, وہ تمام چیزیں ان کے اندر اسی طرح زندہ ہوں گی. وہ تمام چیزیں, امام بنے گا, نگاہ ایک ایک عاقل بالغ مرد پر ہوگی, ایک ایک. یہ نہیں نماز پڑھا کے فارغ نہیں, دعوت کی وجہ سے دین کے مٹنے کا غم ہے. میرے محلے میں عاقل بالغ مرد کتنے ہیں, نماز میں آتے کتنے ہیں, نماز میں آتے کتنے ہیں؟ 50 آتے ہیں 10. اب ان 40 کی فکر کیسے ہوگی؟ اب نماز پڑھا کے فارغ نہیں کہ میرا فریضہ پورا ہو گیا. میرا فریضہ تو اس وقت پورا ہوگا جب یہ 50 کے 50 نماز میں آنے والے بن جائیں گے, نماز میں آنے والے بن جائیں گے, نماز میں آنے والے. اور اگر ہم نے نماز پڑھا دی, نماز میں لانے کی فکر نہ کی آنے والوں کو, ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے. ہاں, اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں یہ فکر پیدا کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے, پانی کی ضرورت, ملک شام سے آ رہے ہیں, سفر میں ہے, نماز کے لیے پانی کی ضرورت پڑی, پانی کی. غلام سے پانی لانے کے لیے کہا, پانی لایا, وضو کیا, غلام پانی لایا, آپ نے وضو فرمایا, نماز پڑھی. پانی کہاں سے لائے تھے؟ اس نصرانی بڑھیا کے گھر سے لائے تھے. واہ, کیا میٹھا پانی, کیا اچھا پانی, کیا میٹھا پانی, کیا اچھا پانی. لیکن فوراً اللہ کے یہاں ماخوذ ہونے کا خوف پیدا ہو گیا. اگر میں نے اسے دعوت نہ دیا
تو اللہ کے ہاں ماخوذ ہونے کا خطرہ ہے۔ خطرہ کہاں سے لائے؟ اس بڑھیا نصرانی بڑھیا کے گھر سے گئے، دعوت دیا، اس نصرانی بڑھیا نے عذر کیا، بال سفید ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئی، اب کیا کریں، کیا ہوگا؟ مایوسی ظاہر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ اب میرا مواخذہ نہ کرنا اس بڑھیا کے بارے میں، مواخذہ نہ کرنا، تو گواہ رہنا میں نے دعوت دے دیا، گواہ رہنا میں نے دعوت دے دیا، میرا مواخذہ نہ کرنا۔ یہ طالب علم جب امام بنے گا تو یہ خوف پیدا ہوگا کہ ایسا نہ ہو اگر میں نماز پڑھا کے چلا گیا، ان 40 کی فکر نہ کی تو اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ نہ فرما لے۔ اسی لیے ایک آدمی نماز میں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، ایسا نہیں تھا نماز پڑھائی اور چلے گئے، اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ خلافت کے کاموں میں بنیادی کام ایک ایک فرد کو دین پر جمانا ہے، ایک ایک فرد کو دین پر۔ خلافت نام انتظامی کاموں کا سنبھالنا نہیں ہے، صرف خلافت نام ایک ایک فرد کو اللہ کے دین پر جمانا، ایک ایک فرد کو۔ ہاں نہیں ہے، بازار جانا تھا، پہلے گھر ان کے گئے، ماں سے پوچھا سلیمان فجر کی نماز میں دکھے نہیں؟ ماں نے جواب دیا رات بھر نفلوں میں مشغول رہے، عین وقت پر آنکھ غالب آ گئی، نیند غالب آ گئی، عین وقت پر نماز رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فجر کی نماز کا جماعت سے پڑھ لینا رات بھر نفلوں میں مشغول رہنے سے بہتر ہے۔ کیا ہوا؟ نفلوں میں مشغول رہے، سمجھا کہ آ گئے۔ اگر قابو ہے نوافل کے ساتھ فرائض کو جماعت کے ساتھ اہتمام کا تو ٹھیک ہے، نوافل کا اہتمام کرے۔ اگر نوافل کی وجہ سے جماعت کی نماز متاثر ہوتی ہے تو جماعت کی نماز کا آگے اہتمام کرے۔ ایک آدمی فلانے کیوں نہیں دکھے، فلانے کیوں نہیں دیکھے؟ یہ تو دین قائم کرنے کے لیے بازار میں گئے، نیا آدمی دکھا، بازار میں دین سیکھے بغیر یہ تجارت میں لگ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا يبع فی سوقنا هذا الا من تفقہ فی الدین، ہماری اس منڈی میں اسے تجارت کا حق نہیں جو اپنے شعبے کا دین سیکھ نہ لے، حق نہیں ہے۔ اس سے تو مسلمانوں کا بازاری نظام خراب ہوگا، منڈیوں کا نظام خراب ہوگا۔ کہاں بھیجا؟ مسجد میں علماء مہیا تھے، ضرورت کا علم ہر وقت سیکھنے سکھانے کا نظام تھا۔ آج تو حیرت ہے، ہماری مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں میں تالے ہیں، مسجدوں میں۔ آج ہم سوچتے ہیں ہمارے انتظام کی معراج مساجد میں تالے۔ کمیٹیوں کا حال یہ ہے، سامانوں سے بھرو، اسباب سے بھرو، اور پھر اپنے نظام کو قوی اور مضبوط بتانے کے لیے کہو 15 منٹ پہلے کھلے گی، 15 منٹ بعد تالا لگ جائے گا۔ کیوں؟ سامانوں کا خطرہ ہے۔ اور یہ بات آئی کہاں سے؟ ہماری فکروں سے جب مسجد کو وقت دینے کا نظام نکل گیا تو مسجدوں پر یہ نظام مسلط ہو گیا۔ مسجدوں پر میں عرض کر رہا تھا دینی طلبہ ہیں بہت تھوڑے، 1000 میں ایک بھی نہیں ہیں، لیکن امام ایک ہوتا ہے، مقتدی اس کے پیچھے لاکھوں ہوتے ہیں۔ اس امام کے نماز کی صحت پر سارے مقتدیوں کی نماز کا صحیح ہونا موقوف ہوتا ہے۔ ایک امام ہے، لاکھوں لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دینی طلبہ مستقبل میں امت کے پیشوا ہیں، امت کے رہبر ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر ان کے دلوں میں نہ پیدا کی گئی، دین کے مٹنے کا جذبہ ان کے دلوں میں نہ بھرا گیا تو دینی شعبوں میں وہ بات پیدا نہیں ہوگی جو بات مطلوب ہے۔ اسی لیے جتنے ضلع کے مدارس چھوٹے بڑے ہیں، جتنے ہر ضلع کے ذمہ دار ساتھیوں کی ذمہ داری، ایک تو انتظامیہ سے، اساتذہ سے مخلوط جماعتیں بنا کر ملاقاتوں کا نظام بنائیں،
ان کی خدمت میں حاضری کا نظام بنائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ حاضری کا نظام، طلبہ سے ملاقاتیں کر کے ان کو اعمال دعوت کے اہتمام کی طرف متوجہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس صوبے کو اللہ نے خوب قبول فرمایا، خوب اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی، علماء کرام کے اعتبار سے، عوام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فکروں میں یکسانیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے خوب قبول فرمایا۔ بنیادی ضرورت ایک طرف وہ پہلو مضبوط کرنا، دوسری طرف تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہو لیکن مخلوط جماعتیں بنانا، خصوصاً جماعتوں میں ایسے لوگ ہوں علماء کے علاوہ جو علماء کے آداب سمجھتے ہوں، علم کی عظمت رکھتے ہوں، مدارس کی ان کے اندر عظمت ہو، مخلوط جماعتیں بنا کر مدارس میں جانا، اساتذہ سے ملاقاتیں، انتظامیہ سے ملاقات، ان سے کہہ کے نہیں آنا، ان سے سوال نہیں کرنا کہ آپ کے مدرسے میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، نہیں، یہ نہیں ہے، سوال نہیں، حکم دے کے نہیں آنا۔ ہم مخیرین میں ہیں، لمبا تعاون پیش کرتے ہیں، لمبا چندہ دیتے ہیں، ہمارے دل و دماغ پر احسان، ہمارے دل و دماغ پر اپنے محسن ہونے کا خیال غالب نہ ہو۔ محسن وہ ہیں جو آپ کا تعاون اللہ کے دین کے لیے قبول کرتے ہیں، محسن آپ نہیں ہیں کہ اپنا تعاون ان کو پیش کرتے ہیں۔ آپ اگر محسن ہیں تو اپنی ذات پر محسن ہیں، آپ ان پر محسن نہیں ہیں، اسی لیے اپنے کسی چیز کا خیال لے کر نہیں جانا ہے، متواضع بن کے جانا ہے، مؤدب بن کے جانا ہے، فکر لے کے جانا ہے، یہ ہمارے مقتدی ہیں۔ اگر دعوت کی فکریں ان کے اندر اس طرح آئیں جس طرح علماء صحابہ میں تھیں، صفہ چبوترے کے طلبہ میں جو فکریں تھیں اگر ان میں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ علم کو، ایمان کو ساری دنیا میں اس طرح زندہ کریں گے جس طرح قرن اول میں اللہ نے زندہ کیا تھا۔ یہ جذبہ لے کر کے جانا، ہاں، موقع لگے تو فلانے مدرسے میں گئے تھے، طلبہ میں ماشاءاللہ ماحول، فلانے مدرسے کی 24 گھنٹے کی جماعت آئی تھی، 3 دن کی جماعت آئی تھی، رمضان کی چھٹیوں میں جماعت آئی تھی، ماشاءاللہ طلبہ کی یہ فکریں، طلبہ کا یہ جذبہ، طلبہ کا یہ حوصلہ، طلبہ کے یہ اخلاق، بہت خوشی ہوئی، اللہ کا فضل ہے۔ امید ہے آپ کے مدرسے میں بھی ماشاءاللہ اس طرح کا ماحول ہوگا۔ درخواست کے انداز میں اپنی بات، اس لیے ہم طلبہ سے ملاقات کرنے آئے تھے، ہمیں اساتذہ کے ذریعے بطور حکم کام نہیں کرانا ہے۔ آپ طلبہ سے کہیں نہیں، آپ طلبہ کی ہمت افزائی فرما دیں گے، آپ طلبہ کی رہبری فرما دیں گے، باقی ملاقاتیں طلبہ سے تو ہم کریں گے، خوشامد طلبہ کی ہم کریں گے، خوشامد جو علماء ساتھ میں ہوں، موقع لگے اجتماعی بات کر لیں، اجتماعی بات میں اساتذہ کا ادب، مدرسے کا ادب، آلات علم کا ادب، اور پھر دعوت میں لگنے سے علم کا نفع، اخلاق کا نفع، امت میں اللہ کے دین کے احیاء کا نفع انہیں بتا کر ان کو آمادہ کریں کہ آپ اپنے تعلیم کی رعایت کے ساتھ آدھے گھنٹے روزانہ فارغ کر لو، کام سمجھا دیں، آدھے گھنٹے 5 منٹ کا مشورہ کر لو، 5-7 منٹ کی 10 منٹ کی 1-2 ملاقات کر لو، مسجد میں کوئی نظام فضائل کی تعلیم کا بن جائے تو اس فضائل کی تعلیم کا نظام بنا لو، اور ہر جمعرات کو 24 گھنٹہ لگانے کی تشکیلیں کرو۔ اسٹوڈنٹ سے کہا جائے گا 3 ہفتے، 3 اتوار، ان سے کہا جائے گا ہر جمعرات کو تم جماعتوں میں جانے کی ترتیب بناؤ، 4 ہفتے جماعتوں کی، لیکن جبر نہیں کریں گے۔ ان کے انجمنوں کا نظام ہو سکتا ہے، مدرسے کا پروگرام ہو سکتا ہے، گھر کی اپنی ضروریات ہو سکتی ہیں، تشکیل کریں گے ہر ہفتے 24 گھنٹہ لگانے کی، باقی طلبہ جتنا لگا پائیں ہم اس پر ان کی ہمت افزائی کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے 2 ہفتے لگاؤ 2 ہفتے رہو، ہم کہیں گے 4 ہفتے تم چھٹیوں کے اوقات بجائے غفلت میں گزارنے کے جماعتیں بنا کر کے پڑوس کے علاقوں میں جاؤ۔ یہ ہم ترغیب دیں گے، ہمت دلائیں گے۔ جب ان کی چھٹیاں قریب آ جائیں گی تو ہم ان کی لمبی تشکیلیں کریں گے، دورے کے طلبہ ہوں گے،
تو ہم ان کو سال کے لیے آمادہ کریں گے. اور پھر اس کے لیے آسان کام ہے, جب اسکول کالج شروع ہو تو ان کا پہلا جوڑ, کالجوں میں اسکولوں میں طلبہ میں کام کے تعارف کے اعتبار سے, جب سال کا آخر ہو تو ان کی تشکیلوں کے اعتبار سے, ایسے ہی دینی طلبہ کا شروع سال کا جوڑ بالغ طلبہ کو جمع کر کے نظام بنا کر ایک ایک مدرسے میں کام پہنچانے کے لیے, اور یہ آخری سال چل رہا ہے, اللہ آسان کر دے تو آپ حضرات نظام بناؤ, تشکیلی جوڑ تمام بالغ طلبہ جمع ہوں, آسان کام ہے. تشکیلی جوڑوں میں جتنے مدارس جمع ہو جائیں آپ حاضری لے لو, تھوڑی سی تشکیلوں کی کارگزاری. اب تک رمضان کی چھٹیوں کی کیا تشکیلیں ہیں, کیا اصولیابی ہیں, ترغیبی بات کر کے اگلی مجلس میں تشکیل مضبوط کرو, پھر سال کے علماء اور پرانے ذمہ داروں کو جمع کر کے ان کے اصولیابی کا نظام بنا دو. اصولیابی کا نظام, جماعتیں تیار ہو جائیں ان کو جمع کر کے جماعت بندی کر دو. ترغیب دو بنگلے والی مسجد جانے کی. حضرت کہتے ہیں ہر جماعت لمبے خروج کے لیے وہ بنگلے والی مسجد آئے, یہاں سے ہدایات لے کر کے اللہ کے راستے میں جائے. اس لیے درخواست ہے, اللہ نے ہمیں یہ دو طبقے دیے ہیں, اگر ہم نے ان دو طبقوں پر محنت کا نظام مضبوط کر لیا, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ امت بہت حد تک باطل کے تمام فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی, تمام فتنوں سے. اس لیے درخواست ہے سب عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اسٹوڈنٹ پر بھی محنت کا نظام مضبوط کریں گے اور دینی طلبہ پر بھی انشاءاللہ ہم محنت کا نظام مضبوط کریں گے. کوئی مدرسہ ایسا باقی نہ رہ جائے خوشامد درآمد کر کے بار بار کی آمد کے ذریعے. آپ ایسی فکر نہ کر لو کہ وہاں 24 گھنٹے کی جماعتوں کا خروج اور اس آنے والے رمضان میں چلے کا فارغ طلبہ کے لیے سال کا کوئی نظام قابو میں نہ آ جائے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون ضلع تیار ہے کرے گا انشاءاللہ, کریں گے. آپ جتنا نیت کرتے ہو اگر فکر کر لو میدان میں جا کر کے تو پتہ نہیں کتنی تشکیلیں قابو میں آ جائیں گی. یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہے, اللہ سے کہنے کا ہے. جو دن بھر ہم سنتے ہیں عزائم کرتے ہیں, اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے طے کرانا ہے. اصل تو اللہ کے چاہنے ہی سے ہوگا, لیکن جب بندہ اپنی چاہت اللہ کے سامنے پیش کرے گا تو اللہ کبھی بندے کی چاہت کو نہیں ٹھکرائیں گے. اس لیے تھوڑا سا وقت ہے. درخواست ہے جن کو شدید وضو استنجے کی ضرورت نہ ہو, آگے مغرب کی مجلس بھی آپ کے سامنے, وضو استنجے کی ضرورت ہو اسے پورا کر کے آ جاؤ, ورنہ جو وضو استنجے کی ضرورت سے محفوظ ہیں وہ بیٹھ کر کے دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. جی, جن کو وضو ہوئے سب بنا کر بیٹھ جائیں. مغرب کے لیے بہت کم وقت ہے, 6:03 پر اذان ہوگی. صفے بنا لے بھائی صاحب.